Good morning, respected viewers, and good morning, respected ones. Hope of that you all are well. Welcome to my YouTube channel, Success with Ma'am Amara. Hope of that you all are good, you all are well, and hope of that you enjoy my teaching. As you better know that we are trying to discuss about our syllabus, class 10th, chapter number 1st, paragraph number 7. Okay. Today we are going to complete our paragraph number 7, and inshallah we try to discuss paragraph number 8 as well. Okay, before to start our today learning, I want to share with you a beautiful or inspirational quote of Powell. Okay, Powell was an American military officer and author as well. He was renowned because of his military skills. Okay, he wants to say that there are no secrets to success. There are no secrets to success, but if you know about preparation, if you know about hard work, if you know discipline, and if you know learning from failures, you can become a successful person. What a great thing, what a beautiful thing, what a great message he wants to share. He has shared with us. کتنا ایک خوبصورت سی بات کولن پاول نے شیئر کی, کتنا ایک سندر سا میسیج انہوں نے یعنی ایک کوٹ کے ذریعے ہمیں سمجھایا, ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی سفلتا کا کوئی بھی سیکریٹ نہیں. وہ کہتے ہیں کوئی بھی سفلتا کا سیکریٹ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان پریپریشن کرتا ہے, اگر ایک انسان ہارڈ ورک کرتا ہے, سنگھرش کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے زندگی میں, اگر ایک انسان انوشاسن کو اپناتا ہے, ڈسپلن کو اپناتا ہے, اگر ایک انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے, وہ لازمی ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتا ہے. کتنا ایک خوبصورت سا, کتنا ایک سندر سا میسیج ہمیں دیا گیا. تو بیٹا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں سفلتا پانے کے لیے لازمی اسٹرگل کرنی ہوگی, لازمی ڈسپلن کو اپنانا ہوگا, لازمی انوشاسن کو اپنانا ہوگا, تاکہ ہم سفلتا کی جانب رواں ہو سکے, تاکہ ہم اپنی سفلتا کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں. Okay, let's start our today learning. Today we are going to learn about paragraph number 7 and also learn about paragraph number 8. So let's start to understand it. As you better know that in our lecture we are going to discuss about some important rights of orphan which were introduced by Hazrat Muhammad, peace be upon him. Okay, let's start to understand the last part of paragraph number 7. Okay, prohibition of exploitation. Prohibition, what is the meaning of prohibition? So let's start to understand. Prohibition means disallowance, ممانعت کرنا کسی بھی چیز کی. prohibition یعنی ممانعت کرنا of exploitation. exploitation کا مطلب ہوتا ہے بیٹا unfair treatment. unfair treatment یعنی کسی کو یعنی جو ہے نا, یعنی ان کے رائٹس کی ممانعت کرنا, یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا انفیئر برتاؤ کرنا. اوکے, اب جیسے کہ ہم so let's start to understand the translation. Misusing and grabbing an orphan's property was declared a major sin. اوکے, مس یوزنگ یعنی orphans کی پراپرٹی کو مس یوز کرنا, یعنی بلا وجہ یعنی بے وجہ ان کی پراپرٹی کو یوز کرنا, یا پھر گریبنگ کا مطلب ہوتا ہے قبضہ جما لینا, یعنی اپنی زبردستی اپنی کسٹڈی میں لے لینا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی orphans کی پراپرٹی کو جو ہے نا مس یوز کرتے ہیں, یا پھر جو ہے نا اس کی پراپرٹی کو جو ہے unlawfully یعنی ٹیکنگ unlawfully کر لیتے ہیں, یعنی اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا جرم ہے.
دا قرآن وارنز، قرآن جو ہے وہ ان کو وارنز کر رہا ہے. اوکے اب ہم جو ہے نا ڈائریکٹلی قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. شیورلی دوز ہو کنزیوم دا پراپرٹی آف آرفنز رانگفلی، یعنی وہ لوگ یقیناً وہ لوگ جو آرفنز کی پراپرٹی کو رانگ فلی وے میں یوز کرتے ہیں یا ان کی پراپرٹی کو جو ہے نا بلا وجہ بے وجہ خرچ کرتے ہیں. سرٹینلی دے کنزیوم آ فائر ان دیئر بیلیز، وہ یقیناً وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. وہ اپنے بیلیز کا مطلب یعنی پیٹوں کے اندر اوکے آگ بھر رہے ہیں. اینڈ سون دے ول بی روسٹیڈ ان دا بلیز، اور جلد ہی، سون کا مطلب اور جلد ہی، دے ول بی روسٹیڈ یعنی ان کو جو ہے نا روسٹ کیا جائے گا. اوکے ان دا بلیز، بلیز کا مطلب ہوتا ہے فائر، بلیز کا مطلب ہوتا ہے فائر، یعنی ان کو جو ہے نا ایسی ان کو آگ کے اندر ان کے جسموں کو روسٹ کیا جائے گا، بھونا جائے گا. آف وچ یو ہیو نیور سین، یعنی اچھا بلیز سے مراد کیا ہے بیٹا؟ بلیز سے مراد ایک فائر ہے، یعنی دا لائک آف وچ یو ہیو نیور سین، یعنی ایک ایسی آگ جو کہ یعنی ہم نے دیکھی ہی نہیں. اینڈ دا ڈگری آف ہوز انٹینسٹی نن نوز ایکسیپٹ گاڈ، یعنی اس آگ کی جو شدت ہے وہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ المائٹی کے. اوکے مینس ٹو سے بیٹا قرآن مجید کی بھی یعنی آیات آپ کو یعنی دیکھنے کو ملی، آپ کو آبزرو کرنے کو ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا لازماً عرفن کے جو رائٹس ہیں ان کو سمجھیں ہم. اور اگر جو ہے نا یعنی کچھ لوگ ایسے تھے نا اسلام کے آنے سے پہلے کافی سارے لوگ جو تھے وہ آرفنس کے ساتھ انفیئرلی ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے، یعنی وہ ان کو جو ہے نا پراپرلی ان کو رائٹس نہیں دیے جاتے تھے، ان کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کی جاتی تھی، یعنی پروہیبیشن آف ایکسپلائٹیشن بھی ان کے ساتھ کی جاتی تھی. تو اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ریفارمز انٹروڈیوس کرائی تھی جو کہ یعنی جن کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو، جن کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ بھائی آپ کو ہر کسی کے حقوق، خاص طور پہ آپ کو آرفنس کے حقوق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی انہیں بھی جینے کا حق ہے. اوکے we start to understand paragraph number 8 through his reforms. ان کے ریفارمز کے ذریعے، کن کے ریفارمز؟ that type of reforms which were introduced by حضرت محمد peace be upon him. okay through his reforms، اپنے ریفارمز کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم not only protected orphans، یعنی انہوں نے نہ صرف پروٹیکٹ کیا، تحفظ کیا، یعنی پروٹیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سیکیورڈ کرنا، یعنی انہوں نے نہ صرف پروٹیکٹ کیا کس کو؟ آرفنس کو لیگلی یعنی قانونی طور پر، بٹ آلسو ایلیویٹڈ دیئر اسٹیٹس، بلکہ انہوں نے ان کے اسٹیٹس کو ایلیویٹ کیا، ایلیویٹ یعنی اپلفٹڈ کیا، بلند کیا. اوکے دیئر اسٹیٹس ود ان دا کمیونٹی، یعنی کمیونٹی کے اندر، معاشرے کے اندر. No taking care of them is recognized as a noble and rewarding act، یعنی اب جو ہے ان کی کیئر کرنا وہ ایک سمجھا جاتا ہے نوبل اینڈ، یعنی ایک کافی اچھا اینڈ ریوارڈنگ ایکٹ سمجھا جاتا ہے. ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، کن کا خیال رکھنا؟ یعنی آرفنز کا خیال رکھنا آج جو ہے وہ ایک نیکی سمجھا جاتا ہے. اوکے یعنی یہ ایک کچھ خوبصورت سی باتیں، کچھ خوبصورت سی اصلاحات جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس کرائیں. دیز آر اوور پیراگراف نمبر 7 اور 8. ہوپ آف دیٹ یو انڈرسٹینڈ اٹ، ہوپ آف دیٹ یو انجوائے اٹ، and hope of that you try to understand it. Hope of that you understand the beauty of Islam. I have one humble request to you that
Dear viewers, please subscribe my channel and please share my lecture with your friends. Thank you so much.